نشان منزل مقصود ہے تیری تربت، نشان میں چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام ہی مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کو جنہوں نے اس محفل پاک کو محنتوں کے ساتھ سجایا ہے اور اپنے خون پسینے کی کمائی کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر لٹایا ہے۔ آپ بھی لائق مبارکباد ہیں جتنے لوگ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، جو روڈوں پر کھڑے ہیں یا دکانوں پر تفریح کر رہے ہیں۔ میں ان کے ذہن نشین ایک بات کر دوں، اگر آپ اس جلسے میں نہیں ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے، اور یہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو بغیر کہے بول دیا اللہ ان کو اسی سال مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کے بلائے ہوئے ہیں، مقدر کے دھنی ہیں ہم کہ نبی نے آج اپنی باتوں کے لیے ہمیں چنا ہے، نبی کی باتیں کرنے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور نبی سننے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اگر اس بات پہ راضی ہو تو سارے کہہ دینا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ وہ جوانوں بزرگوں، آج کی رات کے صدقے میں اللہ ہم سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ میں ایک بات کہہ دوں، جنہوں نے مصطفیٰ کا مدینہ زندگی میں ایک بار دیکھ لیا، خدا کی قسم وہ اپنے گھر کی دہلیز پہ مصلی بچھا کے کھڑے ہوں یا کھیتوں کی مینڈ پر کھڑے ہوں، اور جب کبھی بات گنبد خضرا کی آتی ہے، اس سے پوچھنا جس نے مصطفیٰ کا مزار پر انوار دیکھا ہے، اس کا بدن تو ہندوستان میں رہتا ہے لیکن دل مصطفیٰ کے گنبد خضرا کا طواف کرتا ہے۔ ہاں، اے عشق تیرے صدقے، میرے بریلی کے امام نے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور دیوانوں، مصطفیٰ کا عشق دلوں میں پیدا کرو، مصطفیٰ کا عشق اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے جوانوں۔ کسی نے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور ساقی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس ڈگر پہ کہاں موت آ جائے۔ کسی نے کہا تھا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری آپ؟ جی جی، اگر بات اچھی لگے تو بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے بولنے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، جی، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ حاجی صاحب بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، جنہیں بستر پہ ہونا چاہیے تھا وہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ وہ بچے جو اب تک خواب غفلت میں ہوتے ابھی تک آنکھیں کھولے بیٹھے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ ان کی اپنی طاقت نہیں، یہ ساری مدینے والے مصطفیٰ کی محبت لے کے بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ سب ان کی محبت لے کے بیٹھی ہے، الحمدللہ۔ ورنہ میری کیا اوقات یہاں بیٹھ سکوں، کس کی کیا حیثیت جو اتنا وقت دے دے۔ کوئی تو رشتہ ہے جو اٹھنے نہیں دیتا، کوئی تو آواز ہے جو ہلنے نہیں دیتی، کوئی تو چاہت ہے جو بیٹھنے پر مجبور کر رہی ہے، اور وہ ساری چاہت میرے مدینے والے مصطفیٰ کی چاہت ہے، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کی چاہت ہے۔ اور ہر آنکھ سے پوچھو، جتنی آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھو جا کر کے بیٹھے کس لیے ہو، سب کا یہی جواب ہوگا
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ ہائے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ سارے بول دو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا تھا پلکوں کو بچھانے دو، گلیوں کو سجانے دو، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے، بس اس امید پہ بیٹھے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم ہو جائے، غلاموں کے مقدر سور جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی چاہے تو محفل میں آ سکتے ہیں اور اگر چاہے تو مدینے میں بلا سکتے ہیں۔ جی سبحان اللہ کسی نے کہا تھا جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ سبحان اللہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، قسمت والے ہیں جو مصطفیٰ کا مدینہ دیکھاتے ہیں، ورنہ یار دنیا میں دیکھو کتنے لوگ ایڑی رگڑ کے مر جاتے ہیں لیکن نبی کا مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ممکن ہو سکے تو میرے مدینے میں مرنا۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جب تم میرے مدینے میں مرو گے، جنت البقیع میں دفن ہوگے، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو محمد جب اپنے مزار سے اٹھے گا تو تنہا رب کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور پھر میں اٹھ کر کے مزار سے جنت البقیع جاؤں گا، جتنے دیوانے اس میں سوتے ہوں گے سب کو ساتھ لے کے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور صاحب فرمایا تھا کہ پھر میں رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی مدینے میں آ کے نہ مر سکے پھر؟ فرمایا اگر مدینے میں نہ مر سکو تو میرے مدینے کی تمنا لے کے مر جانا۔ سبحان اللہ کتنی سستی جنت کر دی میرے نبی نے۔ جی جی کیا فرمایا اگر مدینے میں نہ مر سکو تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ تمنا لے کے مرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا دفن کہیں بھی ہوگے، فرض کر لو اگر مدینے میں نہ مر سکے اور مدینے کی تمنا دل میں لے کے مر گئے، فرمایا گیا دفن ہندوستان میں ہوگے، قیامت میں اٹھائے مدینے کے قبرستان سے جاؤ، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ جتنے لوگوں نے نبی کا جلسہ سجایا ہے قسمت کے دھنی ہیں وہ، یاد رکھنا آج ہم نبی کو نہیں بھولے، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا۔ سبحان اللہ یہ عقیدہ رکھ لو ہمارا نبی ہمیں، نہیں بھولے گا سارے بولو ہمارا نبی ہمیں، نہیں بھولے گا اور زور سے ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا نہیں بھولے گا۔ خدا کی قسم یاد رکھو جوانوں، ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کبھی رب کو منانے کا خیال نہیں آیا، کبھی محبوب کو راضی کرنے کا خیال نہیں آیا، اور صاحب زندگی گزر گئی فرقے فرقے لڑتے لڑتے، عمریں گزر گئی ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے پکڑتے، اور صاحب گریبان پکڑنے سے پہلے ایک بار یہ تو سوچتے ہم ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہیں، کیا ہم نے نبی کا دامن بھی تھاما ہے کہ نہیں تھاما؟ کیا ہم نے اپنے محبوب کو منایا کہ نہیں منایا؟ اور قیامت کے دن رب جس کی رضا چاہے گا کبھی اس رب کو محبوب کو بھی راضی کر لو۔ کوشش کیا کرو کوئی روٹھے تو روٹھے مدینے والا مصطفیٰ نہ روٹھے، یہ تمنائیں کیا کرو یا اللہ تیرا محبوب نہ روٹھے، اور صاحب عشق پیدا کرو نبی کا عشق دل میں، جب ان کا عشق پیدا ہوگا نا تو پھر خود بخود عقل صحیح فیصلے کرے گی، پھر عقل کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ فیصلے کیسے ہونے ہیں، بس ان کے عشق کے آنے کی دیر کے فیصلے خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور صاحب مصطفیٰ کا عشق کیا ہے ذرا توجہ سے سننا، آج کی رات اللہ آپ کا آنا قبول کر لے، ہمارا سنانا قبول کر لے۔ بس صاحب میں مدینے کے ایک عاشق کی کہانی سنانے لگا، اگر توجہ ہو تو سنا دوں، آپ لوگ تھک کے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ اگر بھائی ہاتھ نہیں منہ سے بول دیں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔
ماشاء اللہ اگر تھک کے نہیں بیٹھے ہیں تو ذرا آپ بھی کہہ دینا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ منہ بند کر کے بیٹھے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں ہماری زبان تھک جائے گی۔ اگر زبان کی فکر ہے تو بند کر لیجئے، خدا کی قسم زبان کیا یہ جان بھی مدینے والے کی ہے، مال بھی مدینے والے کا ہے۔ جب سب کچھ مدینے والے کا تو کنجوسی کیسی بھائی؟ ذرا سارے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہاں اللہ سلامت رکھے۔ آؤ تمہیں عشق کی کہانی سنا دوں بھائی، اس میں تھوڑی گونج پیدا کر دو، گلا پکڑ لائیے، ہلکی گونج۔ میں تمہیں مدینے کے ایک بچے کی کہانی سناؤں۔ اور صاحب ہے کوئی آنکھ جو مدینے کے لیے تڑپتی نہ ہو؟ بولو ہے، بولو، چپ نہ رہو، بولو ہے کوئی جو مدینے کے لیے تڑپتا نہ ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ ہر آنکھ یہ چاہتی ہے کاش مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آ جائے۔ ہر دل مدینے کی یاد میں تڑپتا ہے، ہر آنکھ روتی ہے مدینے کی یاد میں۔ غریب یہ سوچ کے روتا ہے یا اللہ دولت نہیں ہے، اگر ہوتی تو مدینے جاتا۔ کبھی رو کے کہتا مالک پر لگا دے، اڑ کے تیرے محبوب کا مدینہ دیکھ لوں۔ یار یہ ان کے عشق کی کہانی ہے، یہ ان کی محبتوں کی داستان ہے۔ اور صاحب کبھی حاجیوں سے پوچھو یہ 8 دن مصطفیٰ کے مدینے میں گزار کے آتے ہیں۔ کتنے دن؟ بولو کتنے دن؟ آپ بھی بول دو بھائی، شان ایٹی نہیں ہو جائے گی۔ کتنے؟ 8 دن 40 نمازیں پڑھتے مسجد نبوی میں، اور جب مدینے سے واپس پلٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان کے اپنے کا انتقال ہو گیا ہو۔ ایسے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کا کوئی اپنا نہیں بلکہ سگا چھوٹ رہا ہو۔ اور کبھی خود کو دیکھتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، کبھی سنہری جالیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، اور دل میں خیال آتا آقا اب جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، اب خدا جانے دوبارہ یہ حاضری میسر ہو یا نہ ہو۔ یار کسی نے کہا تھا آیا ہے عبید اپنا مدینے سے بدن ہی، جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے۔ روح تو عاشق کی مدینے ہی میں رہ جاتی ہے ساری، مصطفیٰ کے روزے پہ عاشق کی روح رہ جاتی ہے، جسم لوٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کی زمین ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، عمر بھی کم ہے، کم سنی کی عمر ہے، 3 دن کا فاقہ۔ بچہ نبی کے مزار پہ آیا اور ہاتھ اٹھا کے کہتا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، مہمان آپ کا ہوں آقا، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یا رسول اللہ کیا مہمانوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے؟ اپنوں کو بلا کے کیا کوئی فاقے کراتا ہے؟ اتنا بچے نے رو کے کہا تھا، ایک مولانا نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے بات کیا ہے؟ اس نے کہا یار یہ بات کہانی تمہاری نہیں، میرے اور میرے مصطفیٰ کی کہانی ہے، تم سے کیا بیان کروں، مجھے اپنے نبی سے کہنا ہے۔ بچے نے اتنا کہا اور پھر رخ کیا گنبد خضرا کی طرف، کہتا آقا 3 دن کا فاقہ ہے، کچھ نہیں کھایا ہے۔ مولانا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے، تیرا دسترخوان لے کر کے مدینے والے نے مجھے بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بھیج دیا ہے، چل میرے ساتھ۔ بچے کا ہاتھ مولانا نے پکڑا، وہاں لائے جہاں لنگر چل رہا تھا، بیٹھایا، دسترخوان لگا، بچے کے آگے کھانا تھا۔ مولانا کہنے لگے بیٹے جلدی کھا لے، ماں انتظار کرتی ہوگی، جلدی کھا لے، باپ رستہ تکتا ہوگا۔ بچے نے اتنا سنانا تو رونے لگ گیا، کہنے لگا حضرت مائیں ان کی انتظار کرتی ہیں جن کے سر پہ ممتا کا آنچل ہوتا ہے، باپ ان کے رستہ تکتے ہیں جو جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ مولانا میرا تو باپ بھی نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا تھا میرا جو بھی ہے گنبد خضرا والا ہے، میرا سب کچھ میرا نبی ہے۔ جب اتنی بات سنی مولانا کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے بیٹے بتا تو صحیح کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ اب جوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سننا، جیسی اتنی بات مولانا نے کہی تھی، بیٹے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ بچے نے کہا تھا مولانا مجھے سید زادہ کہا جاتا ہے، میں مصطفیٰ کی اولاد سے تعلق رکھتا ہوں، میں آل رسول ہوں۔ اتنا مولانا نے سنا ہے، آگے بڑے قدم چوم لیے ہیں، کہتے بیٹے اب ہمارے
ملک چلنا. کہا کیا ملے گا تمہارے ملک میں؟ کہا چلو گے ہمارے ملک میں تو لوگ تمہیں عزتیں دیں گے، تمہیں سر پہ بٹھائیں گے، چلنے کے لیے گاڑی ہوگی، رہنے کے لیے شاندار بنگلہ ہوگا، کھانے کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے ہوں گے. بچہ سنتا رہا، مولانا کا چہرہ دیکھتا رہا. جیسی بچے نے کہا بات پوری ہوئی، کہا ہاں. بچے نے لقمہ وہیں چھوڑا ہے، مولانا کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑ کے گنبد خضرا کے سامنے لا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے مولانا اب بتاؤ تمہارے ملک میں کیا کیا ملے گا؟ بچہ کہتا ہے مولانا آپ کے ملک میں گاڑی ملے گی؟ کہا ہاں بیٹے ملے گی. بنگلہ بھی ملے گا؟ ہاں بیٹے بنگلہ بھی ملے گا. چلنے کے لیے اعلیٰ سواریاں ملیں گی؟ ہاں بیٹے اعلیٰ سواریاں ملیں گی. لوگ سر پہ بٹھائیں گے؟ ہاں بیٹے سر پہ بٹھائیں گے. کھانے کے لیے اچھے کھانے ملیں گے؟ ہاں بیٹے اچھے کھانے ملیں گے. بچے کی آہ نکلی ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا ہے اور اشارہ کیا گنبد خضرا کی طرف. اس نے کہا تھا مولانا سب کچھ ملے گا، کیا گنبد خضرا بھی ملے گا؟ جیسے اتنی بات کہی ہے مولانا کی چیخ نکل جاتی ہے. کہتے بیٹے کھانا بھی ملے گا، بنگلہ بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، لیکن گنبد خضرا نہ ملے گا. بچے نے کہا تھا مولانا تمہاری گاڑی تمہیں مبارک ہو، یہ بنگلے تمہیں مبارک ہو، کھانے تمہیں مبارک ہو. مولانا میں کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں لیکن گنبد خضرا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. توجہ ہے؟ ذرا سارے کہہ دو یا رسول اللہ. ہاں ساکت بچے نے کہا تھا گنبد خضرا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. اور جوانوں ایک بات لگے ہاتھ کہتا چلوں، بچے کا بچپن مدینے میں گزر رہا ہے تب کہتا ہے کہ میں گنبد خضرا کے بغیر نہیں